جو آن دا ایف بی آر سائڈ میرے کالیگز یہاں موجود ہیں، ممبر پالیسی انکم ٹیکس اینڈ ممبر پالیسی کسٹمز، وہ بھی یہاں موجود ہیں کہ ہمیں اس ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کو ہم کئی طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. In the first instance, trying to reform FBR itself, because it has to start with economic. اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ساری پرابلم آپ کی طرف سے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو انٹرنلی نہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ایشوز ہیں. Why do people lack trust and credibility in the tax authority of the country? کیونکہ یہ جو ابھی ایف ٹی آر اور فائنل ٹیکس رجیم اور اس کے وہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں ان کے حوالے نہ کریں. Now that's not sustainable. When you are in a country of 250 million people and you say any segment does not want to deal with the federal tax authority of the country, یہ sustainable کیسے ہوگا؟ 10 سال 15 سال 20 سال ہم نے ایسے گزار دیے، لیکن آگے چلتے ہوئے تو ہمیں ٹیکس اتھارٹی میں ہمیں ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی لانی ہے. سو دیٹ از دا پیپل پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن، جس کی وجہ سے ہم یہ ایک جو آپ نے ابھی اور لوگوں نے پہلے بات کی کہ جو ہیراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور جو ایلیمنٹ ہے کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اس کو ہم کیسے کم کریں تاکہ آپ کا اعتماد بڑھے کہ آپ جب ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یو ول پے یور لافل ٹیکسز اینڈ دیٹس اٹ. تو اس لیے اس میں ہم جو اصلاحات لا رہے ہیں اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ لے رہے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا رانا ثناءاللہ صاحب آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو ڈی جی خان، تو ورنہ آج وہ یہاں خود موجود ہوئے اور وہ بھی آپ کو بتاتے کہ کس طرح جو وزیر اعظم صاحب ہیں خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان دس ہول ایف بی آر ٹرانسفارمیشن. اگین پیپل not been there up in the mark in terms of integrity, then the process is very important. کہ اگر process is a broken process اور اس کو آپ automate کر دیں it will remain a broken process. میں اس کی ایک آپ ایگزامپل دیتا ہوں جو ابھی ہم ایف بی آر کے کولیگس کے ساتھ مل کر بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ کلاس جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ بہت بوجھ پڑا، اسی طرح سیلنگ کلاس پہ بہت بوجھ پڑا ہے، ڈسپرپورشنٹ بوجھ پڑا ہے. تو ایک ہمارا جو مقصد ہے کہ جو سیلری ٹیکس کا جو فارم ہے وہ فارم ہم اس طریقے سے لے جائیں کہ 700 فیلڈز کسی کو نہ بھرنی پڑے. اگر دیکھیں کسی کو بہت ہائی اینڈ انکم ٹیکس کیٹیگری میں وہ ہیں، کسی بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، کسی کارپوریٹ کے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایٹسیٹرا، بٹ موسٹ آف سیلری کلاس دے گیٹ دس سیلری، دیٹ سیلری گیٹس ڈیڈکٹڈ ایٹ سورس. تو ان کو تو 30-32 فیلڈز اپنی بھریں اور کہیں گے جی یہ میرا یہ انکم تھی، یہ میرا ٹیکس سورس پہ ڈیڈکٹ ہو گیا. اللہ خیر صلی اللہ، بس آگے چلیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فارم ہم اب بھرنے جا رہے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں وہ اسی طرح ہوگا کہ انشاءاللہ بائی دا ٹائم وی گیٹ ٹو سپٹمبر 80-90% آف دا سیلری کلاس ول بی ایبل ٹو فل دیئر اون فارمز آن لائن. کسی ٹیکس ایڈوائزر کی ضرورت نہ پڑے، کسی ٹیکس لائر کی ضرورت نہ پڑے. کیونکہ جب آپ 700 فیلڈز، کسی نے کہا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ اس کو نان اپلیکیبل کہہ دیں. او بھائی نان اپلیکیبل کہنے کے لیے بھی تو مجھے کسی کی ایڈوائس چاہیے نا. اگر میں نے 100 فیلڈ کو نان اپلیکیبل کر دیا اور بعد میں ایف بی آر میرے پہ آ گیا کہ آپ نے یہ کیوں نان کیا، تو میں کس کو جواب دوں گا. تو اس لیے وی آر ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی دیٹ پروسیس. اینڈ دین ٹیکنالوجی، اور اس میں جو صرف ٹیکنالوجی کی بات اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی نہیں ہو رہی ہے، اس میں جو کچھ چیزیں جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں، بیکاز بار بار یہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں. تو اس کا پہلا یہ ہے کہ جو فیس لیس کسٹمز جو کراچی پورٹ پہ ہو چکا ہے، اس ان ووگ، اٹس ناٹ وی آر ناٹ ڈسکسنگ دس ویئر 80% آف دا کنٹریز امپورٹس کم تھرو. تو وہاں سے ہمیں انڈسٹری سے بڑی اچھی اس کا فیڈ بیک آیا ہے کہ جو 118-20 گھنٹے لگتے تھے فار جی ڈی کلیئرنس، دس ناؤ ڈاؤن ٹو 18 to 19 hours.
18 to 19 hours. That is the kind of quantum which has come down. اور وہ کیوں لگتے تھے؟ وہ اس لیے لگتے تھے کہ بٹوین اپریزمنٹ اینڈ دا کلیئرنگ ایجنٹس، اور وہ جو نیکسس ہوتا تھا کہ پہلے ہی پتہ ہے کہ کس ایجنٹ کے پاس آنا ہے، کس اپریزمنٹ آفیسر، وہ سب کم ہے. It's now a sanitized environment, it's technology driven. تو وہ جو کام ہوتا تھا with respect to the speed money and facilitation money, that's gone. That's gone. اور اس میں اور بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. But that's one example of how technology is beginning to help you as the clients, as industry leaders, and us in terms of getting the revenues up, in terms of sort of stopping the leakages. اور اس میں ابھی بہت کام اور گنجائش کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، یہ اس میں پورا اس وقت کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ فردر دیکھیں گے. اور یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے کے گئے تھے to meet the Chief Justice. I met the Yahya Afridi صاحب a few days back as well. اور ہماری درخواست ان سے صرف یہی تھی کہ جتنا لٹیگیشن پھنسی ہوئی ہے اراؤنڈ ٹیکسیشن، اس کو آپ سپیڈ اپ کر دیں ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ. ہو سکتا ہے یہ ڈیسیجنز ایف بی آر کے اگینسٹ آئیں، اٹس فائن، بٹ لیٹس میک ڈیسیجنز ان دا سپیریئر جوڈیشری. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہیم کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس میں along with the Attorney General and the Law Minister would help and support and assist in terms of speedier decision making, تاکہ litigation ہے tax related اس کو ہم پلگ کر سکیں as we go forward. اسی طرح انرجی کی ریفارم ہے جی، اس میں منسٹر لگاری اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. بیکاز ایز وہ ایک سیکنڈ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ٹیرس کو کیسے لے کے نیچے آیا جائے، اور کمپیٹیٹیو انرجی آئے گی تو انڈسٹری انشاءاللہ آگے چلے گی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا SOE ریفارمز اینڈ دا پریویٹائزیشن ایجنڈا. اور دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہم اب اس کو بالکل پبلک کر رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی منسٹری آف فائنانس نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کیا ہے اور کیوں ہیں. اینڈ imagine if that is the kind of drag on the exchequer, اور اگر یہی ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا they are being run more efficiently، یہی پیسہ جو ہے which is close to $1 trillion، اگر آپ اوور آل دیکھیں 12.9 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے، 1 روپیز جو ہے ہر سال ہمارا اس خسارے میں جاتا ہے. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے جو آپ پر ہی واپس لگنا چاہیے. تو اس لیے کلیئر کہ جو کچھ ہو سکتا ہے ان دا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ، اٹ شوڈ بی ڈن ان دا پرائیویٹ سیکٹر. سنس آئی چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن SOEs، اور اس میں ہم اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے ہیں، اور مختلف ادارے اور مختلف منسٹریز جو ہیں ان کو یا ضم کیا جا رہا ہے، یا ان کے ادارے کم کیے جا رہے ہیں، یا ان کے ادارے کہ اٹ شوڈ گو انٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ جو پریویٹائزیشن پروسیس ہے اس میں بھی آپ بھرپور حصہ لیجئے ایز وی گو فورورڈ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا پبلک فائنینس. کیونکہ سوال یہی آتا ہے کہ آپ ہمارے سے ٹیکس لے رہے ہیں، آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ صحیح سوال ہے کہ ہم اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کیسے کم کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر دا رائٹ سائزنگ کمز ان. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ PTI ایڈمنسٹریشن کے دوران ڈاکٹر عشرت نے بہت اچھی ایک اسٹڈی کی تھی in terms of institutional reforms. He took it to the cabinet at the time in 2019, which never saw light of the day. تو اس وقت 43 منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو rather than having a big bang approach، ہماری کوشش یہ ہے کہ 5 سے 6 منسٹریز پہ ڈیلیبریٹ کریں، ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے ان کے بارے میں سنیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. پھر ہم ریکمنڈیشنز لے جاتے ہیں بیک انٹو دا کیبنٹ، ہمیں بتاتی ہے، دین وی آر انٹو دا امپلیمنٹیشن. تو میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں تقریباً 20 منسٹریز پہ ہم یہ ایکشن لے چکے ہیں along with their attached departments. انشاءاللہ in the next budget you will see the impact on that. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ by the time we get to end June یہ سارا پروسیس ہم کمپلیٹ کر دیں so that the rest of it is in implementation. ابھی تک ہم 3-4 منسٹریز کو ضم کرنے کی بات کر چکے ہیں، ایک منسٹری کو ابالش کرنے کی بات کر چکے ہیں، اور جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں انڈر دا 18th amendment
ہم نے کہا کہ the federal government has no in being in business in that context and therefore صوبوں کو اس کو جو ہے واپس لایا جا سکے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جی جو ہماری بات ہوئی ہے. اب لیٹس کم ٹو فیصل آباد اینڈ فیصل آباد چیمبر اور آپ کی وساطت سے. سو آپ کو پہلے تو بہت مبارک ہو, آپ 50 سال جو اینیورسری تھی, لیکن آپ کی وساطت سے جو چیمبر پریزیڈنٹ سے ورچولی اینڈ ان پرسن جو ملاقات ارلیئر ٹوڈے, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ یہ ایکچولی چیمبرز اکراس پاکستان, اٹ جسٹ ہیپنڈ دیٹ آئی واز ہیئر, اور آپ کے وساطت ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وین وی ناؤ کم ٹو دا بجٹنگ پروسیس, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, تو آئی تھاٹ کہ دس ٹائم وی ول کک دس پروسیس آف ارلیئر, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اس وقت نہیں کہہ رہے, جو آپ آ کر ہمیں اپریل مئی میں بتائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی 19-20 کا فرق ہو, بٹ وی مائٹ ایز ویل ہیئر یو رائٹ ناؤ, تاکہ وی کین گیٹ دا کنسلٹیٹو پروسیس گوئنگ. دوسری یہ میری بات تھی کہ جو میں نے وہاں بھی ذکر کیا اور میں یہاں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پبلک سرونٹس ہیں, وی بلیو دیٹ وی آر پبلک سرونٹس, دیٹ وی آر ان دا سروس آف دا گورنمنٹ, وچ مینس وی آر in your service, then we have to come and listen to you and we have to come to your cities. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب ہماری نیبرنگ کنٹری میں بجٹ کا وقت آتا ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے یہ کہتا آیا ہوں, اور اب میری کوشش ہے کہ میں اس کو اس گورنمنٹ میں امپلیمنٹ کر سکوں کہ جب وہاں بجٹ کا وقت آتا ہے تو ممبئی دلی نہیں جاتا, دلی ممبئی آتی ہے. تو اس لیے and I'm very clear, I was at the Sialkot chamber, the Islamabad chamber, اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. میں I'll be in Karachi on Monday, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سرحد چیمبر ان پشاور, اور اسی طرح ہم آگے لے کے جاتے جائیں, اور باقی ایسوسیشنز ہمارے پاس آئی ہیں, ان کی مرضی ہے, and we are grateful they are coming in. اب اس میں صرف 2-3 چیزیں جو کہ آپ نے ذکر کیا ہے, اور آپ کے جو پروپوزلز ہیں جی, ہم ان کو بالکل کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ. فرام نیکسٹ ویک ویل اسٹارٹ ڈوئنگ اے اسٹاک ٹیک آن ہو ہیز ریکمینڈیڈ واٹ اینڈ ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ اینڈ واٹ وی کین ڈو ان دا کانٹیکسٹ آف اے فنڈ پروگرام, بیکاز دیٹس ویئر آئی ول آلویز بی آلسو ویری ٹرانسپیرنٹ ود یو. ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, بیکاز وی ہیو ٹو اسٹے, اور اس میں